السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خان ٹی وی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اللہ فرما رہے ہیں اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور کہے میں عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی وہ اللہ کی طرف بلانے والا یہ تکبر نہ کرے کہ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں تو میں کوئی بڑا آدمی بن گیا ہوں، اس میں غرور اور تکبر نہ آئے، اس میں عاجزی پیدا ہو، عام مسلمانوں جیسا اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ میں کوئی بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں، بلکہ اپنے آپ کو عام مسلمانوں میں سمجھے۔ یہ کام اللہ پاک نے انبیاء اکرام سے لیا۔ انبیاء اکرام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، صحابہ اکرام نے اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی، اور اولیاء کرام نے بھی ساری زندگی اسی کام کو کیا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور سب نے انسانوں کی خدمت کی، انسانوں کی فلاح کے، نیکی کے ان کے کام کیے، انسانوں کی مدد کی۔ ہم آج اللہ کے احکامات بتانے کے بجائے، اللہ کا قرآن بتانے کے بجائے، اللہ کا قرآن سمجھانے کے بجائے ہم انسانوں کو انسانوں کی طرف بلا رہے ہیں۔ ہم انسانوں کی تعریف زیادہ کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان نہیں کرتے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ لوگ لوگوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، لوگ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ ہم اللہ کی تعریف بہت کم کرتے ہیں۔ اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں کہ تم میری بہت کم بات کرتے ہو، تم میرا بہت کم ذکر کرتے ہو۔ تو اس لیے اللہ نے انبیاء اور الہامی کتابیں اپنے تعارف کے لیے اتاری ہیں، اور اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ہمیں تو بھائی سیکھنا ہے دین کو۔ آج جو ہے عام مسلمان جو ہے انہیں دین کا پتہ نہیں، انہیں قرآن کے پہلے صفحے کا ترجمہ نہیں آتا۔ اگر مسجد میں جتنے بھی نمازی ہوں کبھی آپ پوچھیں ان سے تو ان میں سے بہت کم کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہوگا، اور سورہ فاتحہ کا اگر نہیں آتا، قرآن کے پہلے صفحے کا ترجمہ نہیں آتا، تو دین کیسے ان کی سمجھ میں آئے گا؟ اصل میں اللہ سے تعلق بنانا ہے۔ اللہ کی طرف بلانے کا مطلب یہ ہے لوگوں کا اللہ سے تعلق بنانا، اللہ کی تعریف بیان کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کے دل میں اللہ آ جائیں، لوگوں کو بتانا ہے کہ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ ہمارے دل میں آئیں گے، اللہ کی بات کو مانیں گے تو اللہ ہمارے دل میں آ جائیں گے۔ تو ایسی محفلوں میں بھی لوگ بیٹھیں جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال بیان ہوتے ہیں، کیونکہ اب جو ہیں ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کے حکموں کو ماننا چھوڑ دیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ ہر وقت ہم دنیا کو حاصل کرنے کے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، بلڈنگوں کی، عمارتوں کی، تعمیرات کی، گاڑیوں کی اور تقریبات کی باتیں کرتے ہیں۔ شادیوں میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو جاتا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب تک ہم ایمان والے نہیں بنیں گے، جب تک ہم تقوی والے نہیں بنیں گے، ہمارا ماحول معاشرہ ایسے رہے گا۔ آج جو بھوک ہے دنیا کے اندر وہ اس لیے ہے کہ مسلمان نے اپنا کام چھوڑ دیا۔ یعنی اللہ نے ہمیں بھیجا تھا دنیا میں کس لیے؟ کہ ہم اللہ کی تعریف بیان کریں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے احکامات پہ چلیں۔ مگر جب ہمیں اللہ کی پہچان ہی نہیں ہوگی تو پھر تو ہم اللہ کی جو احکامات ہیں ان کے خلاف کام کریں گے۔ آج اللہ کے احکامات کے خلاف کھلم کھلا کام ہو رہے ہیں، یعنی سود عام ہے، شراب عام ہے، اغوا، لوگوں پہ ظلم زیادتی، زمینوں بے قبضے، اخلاق ختم ہو گئے ہیں، لوگ کسی کا خیال نہیں کرتے، زبان سے کسی کی کوئی بھی بے عزتی کر دیتا ہے۔ آج پورا میڈیا ہمارا اس سے بھرا ہوا ہے، ہمارے سیاستدان سوائے اس کے ان کا کوئی کام نہیں۔ جب تک اخلاق ہمارے ٹھیک نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے دل نرم نہیں ہو جائیں گے، جب تک ہم اپنے اللہ سے تعلق پیدا نہیں کر دیں گے، قومیں بنتی کس طرح سے ہیں؟ ان کے کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، یا تو پھر قانون ہوتا ہے، اور قانون ایک ڈنڈا ہوتا ہے، جو غلط کام کرے اس کو سزا دی جائے۔ قانون کیا ہوتا ہے؟ قانون اندھا ہوتا ہے۔ اندھا کا مطلب کیا ہے؟ کہ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، جو بھی غلط کام کرے۔ اب سعودی عرب کو دیکھ لیں، وہاں جو کرپشن کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اس کی گردن اتار دی جاتی ہے۔ اور جو چائنا میں دیکھ لیں، جو غلط کام کرتا ہے انہیں گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے، انہیں مار دیا جاتا ہے۔ تو وہاں کرپشن کم ہے، سعودی عرب میں کرپشن کم ہے، چائنا میں کرپشن کم ہے، اور دوسرے جتنے ممالک جنہوں نے ترقی کی ہے وہاں کرپشن اس لیے نہیں ہے کہ وہاں قانون بنائے جاتے ہیں، ان قانون پہ عمل درآمد ہوتا ہے۔
یہاں تو قانون ابھی تک پرانے ہی چل رہے ہیں، بہت پرانے 1800 کے قانون چل رہے ہیں بہت سے. اس سب قانون کو بھی چینج ہونا ہے. پورے نظام جو ہے ہمارا، یہ نظام خراب ہو چکا ہے، بدبودار ہو چکا ہے. یہ پورے نظام کو چینج ہو رہا ہے. انصاف کا نظام بھی، عدالتوں کی تعداد بڑھانی ہوگی، ہمیں صوبے زیادہ بنانے ہوں گے، ہمیں ججز کی تعداد بڑھانی ہوگی، ہمیں اپنے قانون کو دوبارہ سے درست کرنا ہوگا، بنانا ہوگا. اگر ہم نہیں بنائیں گے تو ہمارے لوگ مظلوم رہیں گے. ہم اللہ کو جواب نہیں دے سکتے. یہاں اس ملک میں جو زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے ساری دنیا میں ہو رہا ہے. ویسے دنیا میں آج بھوک ہے. کچھ ممالک جو ہیں وہ دوسروں کے ملکوں سے سرمایہ لوٹ رہے ہیں اور اپنے ملک کے لوگوں کو خوش رکھ رہے ہیں. اس سے ان کی حکومتیں قائم ہیں، وہاں کی جو سیاسی پارٹیاں. تو ہم نے یہ نہیں کرنا. مسلمان کا تو یہ کام ہی نہیں ہے. مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کی خدمت کے لیے، اس دنیا اللہ کی عبادت اور انسانیت کی خدمت. ہم نے انسانیت کی خدمت کے لیے کیا کیا؟ آپ کسی بھی پروفیشن میں لے لیں، کس پروفیشن میں ہم نے انسانوں کی خدمت کی ہے؟ ایک بتا دیں آپ. کتنے پروفیشن ہیں؟ ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، کتنے سائنسز ہیں، آج ایگریکلچر ہے. کس پروفیشن میں ہم نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام کیا؟ کسی میں نہیں کیا. اس لیے کہ جب تک ہم کردار ہمارے ٹھیک نہیں ہوں گے، جب تک ہم اللہ سے ڈریں گے نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت تو سب کرتے ہیں، الحمدللہ سب کرتے ہیں، مگر ہم نے دین کو سیکھا نہیں ہے. ہمیں دین کو سیکھنا ہوگا، اور دین کو آہستہ آہستہ ہمارے اندر آئے گا. پوری طرح ایک دم سے کوئی نہیں آ جائے گا. تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے سچ بولنا. جب یہ قوم سچ بولنا شروع کرے گی تو پھر جو وہ کہہ رہی ہے وہ کرے گی. یعنی پھر وہ جو کہہ رہے ہیں ہم کہ ہم اللہ کے احکامات کو مانیں گے، صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ ہی سے مدد چاہیں گے، پھر قوم وہ کرے گی. لوگوں سے وعدہ کرے گی، پورا کرے گی. تجارت کرے گی تو تجارت میں وہ پورا تولے گی، چیزوں میں ملاوٹ نہیں کرے گی، جائز پیسہ لے گی لوگوں سے، ناجائز پیسہ نہیں لے گی. اگر ہماری شادی کی تقریبات ہوں گی سنت طریقے پہ ہوں گی، کم سے کم پیسہ خرچ ہوگا، غریبوں کو کھانا کھلایا جائے گا. یہ بڑی بڑی پارٹی ہیں، لاکھوں روپیہ جس میں خرچ ہو جاتا ہے، صرف موٹے پیٹ والے سارے آ جاتے ہیں، جاننے والے آ جاتے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں. یعنی کہ ہمیں بالکل احساس نہیں. ابھی تک 2,40,00,000 آدمی بھوکے ہیں افغانستان میں، 4 کروڑ لوگ پاکستان میں بے گھر ہو گئے، یمن میں بھوکے ہیں. ابھی شام کے لوگ بیچارے، ان کے لیے کچھ نہیں ہے. ٹرکی میں زلزلہ آ گیا، وہاں لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے. افریقہ میں لوگ ہیں جہاں پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، لوگ پریشان حال ہیں. ہمیں تو اللہ نے بھیجا تھا انسانیت کی خدمت کے لیے. ہم تو اپنے لیے سوائے اپنے خاندان کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. ہمیں اربوں روپے بھی مل جائیں تو ہم اربوں روپوں کے اور چکر میں لگ جائیں گے. ہمیں بالکل خیال نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کے لیے دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم جو ملا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. جب تک ہم اپنی طبیعتوں کو نہیں بدلیں گے، اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں، اور دین پر ہم پورے نہیں آ جائیں گے، یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو ہمیں نہ صرف سچ بولنا ہے بلکہ سچ بولنے والوں کا ساتھ دینا ہے، تاکہ یہ بدبودار نظام جو ہے ہمارے ملک کا، یہ ختم ہو جائے. اور جو بھی غلط کام کرے، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس کو سزا ملنی چاہیے، ہر حال میں ملنی چاہیے. جب تک سزائیں نہیں ملیں گی اس ملک کے اندر، ملک کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اللہ ہماری مدد فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.